بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم. پہلے ٹھیک تھا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معززین علماء کرام، ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ آباد میں تشریف فرما میرے یاران طریقت مسلک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں دعا گو ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مولانا جمال الدین بغدادی صاحب کو صحت عطا فرمائے. اور انہوں نے آنا تھا، آپ نے سنا کہ وہ علالت کی وجہ سے نہ آ سکے. میرے آج اپنے پروگرام تھے کافی، لیکن بھائی احمد خیال نے کافی اصرار کیا تو میں وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ 25 منٹ کا ہے اور میں 25 منٹ میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق دے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار، قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. بولیے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے. کس نے کہا ہے؟ یعنی اللہ نے، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں حضور زندہ ہیں. ہم سب آگے آئیے. کتنی عجیب بات ہے. قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں نبی زندہ ہے. آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہو ہیں؟ بھئی آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ قرآن کہہ رہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس، بیٹے خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. نفس جان کو کہتے ہیں. نفس اس کو کہتے ہیں جان کو. انفس اس کی جمع ہے. کل نفس، ہر نفس نے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، لیکن آپ ایسے کریں گے تو میں جلدی جاؤں گا بھی نہیں. ہاں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میری عادت ہے، میں ٹائم پہ پہنچتا ہوں، ٹائم پہ شروع کرتا ہوں، ٹائم پہ ختم کرتا ہوں. مجھے احمد خیال نے کہا 1.5 بھی ہم آپ کی وجہ سے کریں گے، تو پٹھان کا ایک زبان ہے. 1.5 تھے اور میں یہاں تھا. حالانکہ غلام رسول جانتے ہیں، میں دوسری محفل میں اگلے مجھے پکڑ کے کھینچ رہے تھے، یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو. میں نے کہا میں نے آگے ٹائم دیا ہوا ہے. ایسا ہی تھا بھائی، وہ چھوڑ رہے تھے مجھے. تو میں وقت کا بڑا پابند ہوں، جو کہہ دیتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو میں 25 منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں جلدی بھی نہیں جاؤں گا. ہاں، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کب ختم کروانا ہے. تو آپ ذرا چلتے رہے میرے ساتھ ساتھ. اگر تھک گئے تو میں ابھی سلام پڑھ دیتا ہوں. آپ تھک گئے؟
دیکھیں میں ابھی کھڑا ہو کے کہہ دوں گا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، میں یہ سمجھوں گا مجھے خواب آیا تھا 25 منٹ پورے ہو گئے. آپ تھکے؟ آپ تھکے؟ یہ نہیں تو تھکی ہوئی ہے. آپ تھکے؟ پکی بات ہے. تو جو نہیں تھکے ہوئے جاگ رہے، ہمت ہے 25 منٹ اور جاگنے کی، تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. بس توجہ، میں نقطہ دوں گا اور اپنے نقطے پر بات کو ختم کروں گا اور آپ حضرات سے اجازت دوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ نفس واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ انفس. اور قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی رب کہہ رہا ہے. اور یہ بریلوی کہتے ہیں، یہ یا رسول اللہ والے کہتے ہیں، یہ اہل سنت کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں حضور زندہ ہے. تو میاں حیرت کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہر نفس نے چکھنا ہے، تم کہہ رہے ہو زندہ ہے. تو میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ حضور نے چکھا نہیں؟ اب بھائی چکھنا ہے نا. زاہد بھائی کچن والے بیٹھے ہیں، یہ پکاتے ہیں، ان سے پوچھو چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ علامہ صاحب بھائی چکھنا ہے نا. تو ہم نے کب کہا مصطفیٰ نے نہیں چکھا؟ چکھنے چکھنے میں فرق ہوتا ہے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ارے چکھنے چکھنے میں آپ کو کہوں ذرا نمک چکھیے گا، آپ جب تک نوالا حلق سے نہیں اتاریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوتا ہے چکھنا. کئی لوگوں کو کون چکھیے گا؟ وہ 2 کلو کڑھائی کھا کے کہتے ہیں بہت مزیدار تھی بھائی، کیونکہ ان کا چکھنا ہی ایسا ہے، ان کا چکھنا ہی ایسا ہے. ہمارے دربار میں میرے پیر صاحب کے ہاں ایک ہمارے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، وہ وہاں ایک کپڑے دھوتے رہتا تھا بابا، اس کو کہتے تھے بابا دھوبا، دھوتا رہتا تھا کپڑے. میں درویش آدمی تھا، کپڑے دھوتا. تو شاہ صاحب جو تھے وہ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے، پورا ساری رکھتے تھے. تو اندر ایک خادم گیا اجرے میں حضرت کے پاس، اس نے ایسے برتن ہلائے تو حضرت نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ گڑ لینے آیا ہوں. گڑ اس زمانے میں چینی نہیں ہوتی تھی، گڑ لینے آیا ہوں. کس کے لیے؟ کہا وہ شاہ صاحب نے روزہ رکھا ہوا شربت بنانا، چاچا لے جاؤ. وہ لے گئے گڑ، شاہ صاحب نے شربت بنا دیا گڑ کا. اتنے میں وہ بابا دھوبا آ گیا. تو شاہ صاحب نے کہا بابا دھوبا. کہا جی شاہ جی. بولا یہ چکھو ذرا میٹھا کیسا ہے. اس نے وہ پیالہ یوں پکڑا اور سارا پی کے کہتا ہے شاہ صاحب بڑا میٹھا ہے. بڑا بھائی چکھنے چکھنے میں مصطفیٰ بعد والوں فرق ہوتا ہے. آپ اور میں حلق سے نیچے نہ اتارے چکھنے کا پتہ نہیں چلتا. یہ کچن والے لوگ یہ یوں کرتے کہتے اوکے. ارے کمال ہے، پتہ کیسے چل گیا؟ بولا چکھنے چکھنے میں. بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. قرآن کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کہتا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تم کہتے ہو نبی زندہ ہے. میں نے کہا مولوی کسی عالم کو تو چھوڑ، کسی ناچخواں سے دکھا دے. ناچخواں تو چھوڑ، کسی نقیب سے دکھا دے. ارے نقیب تو چھوڑ، کسی عام سنی سے دکھا دے جس نے یہ کہا ہو کہ مصطفیٰ نے چکھا نہیں. میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ نبی نے چکھا نہیں؟ لیکن چکھنے چکھنے کا فرق ہے. تو نے چکھا، تیرے چکھنے پر موت تجھ پر مسلط ہو گئی، اس کے بعد تو گیا. میں نے کہا نبی نے بھی چکھا، لیکن کیسا چکھا؟ بس ایسا چکھا ایک بندہ زبان پر لگاتا ہے پھر ہٹا دیتا، کہتا اوکے ہے. نبی نے چکھا، موت آئی، بالکل آئی، نبی پر بھی آئی، لیکن صرف چکھا. وعدہ پورا ہوا. جب وعدہ پورا ہوا قرآن کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر کیا ہوا؟ پھر نبی پر موت ایسے مسلط نہیں ہوئی جیسے تجھ پر اور مجھ پر ہوتی ہے. اس کے بعد کا معاملہ بتاؤ نا کہ بعد میں کیا ہوا. آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ موت آئی، لیکن کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ موت آنے کے بعد کیا ہوا. آج میں بتاتا ہوں جب نبی پر موت آئی
تو موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنے کے یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ آئی، لیکن آنے کے بعد کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ۔ آئی تو صحیح، اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے سب پر آتی ہے ویسے آئی؟ تو پہلا جملہ تو یہ ہے سب کے پاس بغیر پوچھے آتی ہے، نبی کے پاس تو موت بھی پوچھ کے آئی۔ اور بخاری کے الفاظ علماء ایسے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، تجھ سے کبھی موت نے پوچھا ہے؟ بولو، مصطفیٰ آباد والوں سے پوچھ کے آتی ہے؟ صدر والوں سے پوچھ کے آتی ہے؟ نہیں، جب آتی ہے نا سارا جمگٹا ہو، سارا جمگٹا ہو، ہزاروں لوگ قریب ہو، حضرت اسرائیل آتے ہیں اور روح لے کے، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما بین عنده، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، کس میں؟ جو دنیا میں ہے اس میں، جو اس کے پاس ہے اس میں، ما بین الدنیا وما بین عنده، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا دنیا میں رہ لو، ہمارے پاس آنا ہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا، اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ اب اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا، یہ بات حضور نے صحابہ میں کی، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، سارے چپ ہو گئے، حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ جب حضرت صدیق اکبر کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا نا تو میں نے کہا کہ صحابہ تو سارے ہیں لیکن مزاج شناس ہر کوئی نہیں ہے۔ صحابہ تو سارے لیکن مزاج شناس جو سستی کا نام ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے تو کسی نے کہا صدیق اکبر سے اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے اپنی بات تو نہیں کی، حضور نے تو کسی بندے کی بات کی، ان اللہ خیر عبدا، عبدا کا معنی ہے ایک بندہ، اللہ نے کسی بندے کو اختیار دیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے اپنی بات تو نہیں کی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جماعت صحابہ غور تو کرو، اللہ ہر کسی سے تو نہیں پوچھتا نا، اللہ جس سے پوچھ رہا وہ کوئی اور تو نہیں ہے نا، وہ ذات مصطفیٰ ہی ہے، ورنہ اللہ ہر کسی سے تو نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے۔ اب یہ حضور ہے جن سے اللہ پوچھ رہا ہے، معبود کدھر رہنا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ موت آئی، بولو موت ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ پوچھے بغیر نہیں آئی، پوچھ کے آئی۔ امام طبرانی نے ایک بڑی طویل حدیث لکھی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں پوری بیان نہیں کر سکوں گا، وقت نہیں ہے، صرف اتنا بیان کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل حضور کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور وقت رخصت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، حضرت اسرائیل آ گئے، دروازے پر دستک دی، چھٹ چھٹ چھٹ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ عجیب الرجل، کہ فاطمہ آنے والے کو جواب دو، جو آیا اسے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا السلام علیکم یا اہل، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو، اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو، السلام علیکم یا مخرج الملائکہ، اے اس جگہ، یا مختلف الملائکہ، اے نبی کے گھر میں رہنے والوں، اے اس جگہ میں رہنے والوں جہاں ہر وقت فرشتے میں رہتے ہیں، تمہیں سلام ہو۔ ادخلو، میں اندر آ جاؤں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، اے آنے والے حضور کی طبیعت اس وقت ایسی نہیں ہے تجھے آنے کی اجازت دے جائے، آجرک اللہ فی ممشاک، اللہ تیرے آنے میں برکت دے، اللہ تجھے اجر دے، لیکن ابھی نہیں، حضور کی طبیعت ایسی نہیں ہے تجھے ملایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا، سکون ہو گیا، پھر حضرت عائشہ خود فرما رہی ہے فاطمہ عجیب الرجل، آنے والے کو جواب دو۔ کمال ہو گئی، فاطمہ خود، حضرت عائشہ خود جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ عائشہ بھی جانتی ہیں کہ اسے جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، اسے منع کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کسی کے منع کرنے پر رکے گا بھی نہیں ہے۔ عجیب الرجل، جواب دو۔ آنے والے نے پھر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی کے گھر والے تمہیں سلام ہو، یا مختلف الملائکہ، اس جگہ رہنے والے جہاں فرشتے اترتے تمہیں سلام ہو۔ ادخلو، میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر فرمایا
حضور کی اس وقت طبیعت ایسی نہیں ہے تمہیں ملوایا جائے، آ جرک اللہ فیکم، شاید تم دور سے آئے ہو، اللہ تمہارے آنے میں برکت دے، لیکن حضور کی طبیعت ایسی نہیں ہے، رک جاؤ۔ پھر چپ ہو گیا معاملہ، کچھ دیر گزری، تیسری مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا عجیب الرجل، فاطمہ جواب دو۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی کہا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تو سندا نہیں، تو سندا نہیں، تینوں کیا نہیں کہ طبیعت حضور دی انج دی نہیں تینوں ملایا جائے، پھر کڑی کڑی پوچھنا میں آواں میں آواں میں آواں، اور تینوں کیا جائے کہ نہیں آنا۔ جب تیسری مرتبہ جلال آیا نا حضرت فاطمہ زہرا کو، ہائے 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 ہائے، ہے جلال بھی کس پر آ رہا، ذرا غور کیجئے گا، ہے تیسری مرتبہ جب جلال آیا نا حضور معاملہ سمجھ گئے۔ حضور سے زیادہ معاملہ فہمی کس کو آتی ہوگی؟ حضور نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو تم سے اجازت لے کون رہا ہے؟ اتدرین من الباب، فاطمہ جانتی ہو دروازے پر ہے کون؟ یہ کسی کے دروازے پر آ کر اجازت نہیں دیتا، فاطمہ کے تو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، فاطمہ کے تو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ اجازت نہیں دیتا، یہ صرف تیرا دروازہ ہے۔ اسرائیل بھی دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تین مرتبہ اگلے نے اجازت لی اور تین مرتبہ اجازت نہیں ملی اور وہ دروازے پر کھڑا رہا، سکوت ہو گیا، پھر چھپ چھپ چھپ، پھر سکوت ہو گیا، پھر ٹھپ ٹھپ ٹھپ۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، مصطفیٰ باد والوں یہ سارے اٹھ کے چلے جانا، یا پھر میری بات سن کر اتنے زور سے سبحان اللہ کہنا، اتنی زور کی سبحان اللہ کی آواز اس پورے مجمع میں نہ احمد خیال کی ندامت میں آئی ہو، نہ کسی نام کرنے والے کی نام پر آئی ہو، کیونکہ میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں کہ آپ کو سن کر سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ تین مرتبہ تصدیق ہوئی اور پھر آنے والے نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے اجازت نہیں دی اور وہ اندر نہیں آیا، لیکن میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتا ہے جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے، اجل آ جاتی ہے، ہم ایک سیکنڈ بھی مؤخر نہیں کرتے۔ ارے ایک سیکنڈ بھی جب موت آ جائے مؤخر نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ باد والے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا فیصلہ کرنا، موت آ جائے ایک لمحے بھی مؤخر نہیں ہوتی۔ یہ قانون خود رب بیان کر رہا ہے، پر ادھر کیا ہوا؟ اسرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لیتا ہے، اجازت نہیں ملتی وہ رک جاتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے، اجازت لیتا ہے، وہ اجازت نہیں ملتی وہ رک جاتا ہے۔ ارے قرآن کہتا ہے ہم ایک سیکنڈ بھی مؤخر نہیں کرتے، تو ادھر اسرائیل اجازت لے رہا ہے۔ ارے قرآن کا فیصلہ مؤخر نہیں کرتے، ادھر اسرائیل اجازت لے رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، بات اوروں کی ہو تو اور ہے، مصطفیٰ کی ہو تو اور ہے۔ مصطفیٰ باد والے تین مرتبہ اجازت لی، اجازت نہیں ملی، حضرت اسرائیل دروازے پر کھڑے رہے۔ مجھے کہنے دو اگر اسرائیل دروازے پر کھڑے رہتے، فاطمہ قیامت تک اجازت نہ دیتی، اللہ قیامت تک مصطفیٰ کی بات کو قبول کر لیتا۔ تین مرتبہ اجازت نہیں ملی، تینوں مرتبہ کھڑے رہے۔ ادھر قرآن کہتا مؤخر نہیں کرتے، ادھر اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی۔ پتہ چلا اوروں کا چکھنا اور ہے، نبی کا چکھنا۔ تیسری مرتبہ اجازت ملی، حضرت اسرائیل اندر آ گئے۔ جب اندر آئے حضرت اسرائیل، بیٹا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چپ بالکل چپ۔ تیسری مرتبہ اجازت ملی، اب ذرا جملہ سننا۔ حضرت اسرائیل اندر آئے، انہوں نے حضور کو سلام کیا۔ حضور نے کہا اسرائیل جملہ سننا میرا، امام طبرانی لکھتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، ذرا جملہ سننا۔ حضور نے فرمایا اسرائیل جئتنی زائرن
ام قابدن. میرا جملہ سننا ذرا. حضور نے کہا اسرائیل جئتنی زائرن ام قابدن. سننا, روح قبض کرنے آئے ہو یا زیارت کرنے آئے ہو؟ اچھا, حدیث کے جملے امام طبرانی نے لکھا ہے, پوری لمبی حدیث ہے, وقت نہیں ہے میں ساری بیان کروں. سننا, قابدن بعد میں, زائرن پہلے. جتنی زائرن ام قابدن, زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل کا جواب سننا ذرا. حضور انی جئتک زائرن وقابدن. حضور زیارت کرنے آیا ہوں, زیارت پہلے ہے. ارے اسرائیل کس کی زیارت کرتا ہے بھائی؟ ہیں اسرائیل کس کی زیارت کر؟ اعلیٰ حضرت چپ نہ رہ سکے. اس کا مفتی بولا, بریلی کا تاجدار بولا, میرا امام احمد رضا بولا. کیا بولا؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. ارے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بدر والے جانتے ہیں بدر شان اہل بیت. بدر والے جانتے ہیں بدر شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کیا ہوا؟ زائرن ام قابدن, زیارت کرنے آئے ہو روح قبض کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور زائرن, پہلے زیارت کرنے آؤں, وقابدن پھر روح بھی قبض کرنے آیا ہوں. لیکن جب میں وہاں سے چلا نا تو میرے رب نے مجھے کہا, امرنی اللہ تعالی, اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ ادخل علیکا الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک. حضور میں جب وہاں سے چلا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا, اسرائیل میرے نبی کے پاس جا رہے ہو, سنو, بغیر اجازت کے نہ نبی کے گھر میں داخل ہونا, نہ بغیر اجازت کے حضور کی روح نکالنا. اور 10 بھائی مولوی, اوروں کا چکھنا اور ہے, نبی کا چکھنا. اونچی بولو بھائی, اونچی بولو بھائی. ایسے بھی موت کسی کے پاس آئی ہے بھائی؟ انج بھی آئی ہے کسے کول جنج نبی کول آئی ہے. چونکہ مجھے یہاں پر جگہ پر نہیں ہے نا تو تھوڑا جا ٹچ بھی ہو جائے. وہ انج بھی کسے کول آئی ہے, نہیں سمجھ آئی تانوں؟ انج بھی کسے کول موت آئی ہے جنہیں حضور کول آئی ہے. بھئی جہاں پر نہیں ہے نا تینجی پر ہی جاندی ہے نا. ہائے 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 ہائے, انج بھی کسے کول آئی ہے جنہیں نبی کول آئی ہے. حضور نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی زیارت بھی کرنے آئے ہوں لیکن روح بھی لینے آیا ہوں, پر رب نے کہا تھا بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہونا, بغیر اجازت کے روح بھی نہیں نکالنا. تو حضور اجازت ہے. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ جبرائیل کدھر ہیں؟ تم خود آئے ہو, جبرائیل کدھر ہے؟ حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں حضور جب میں آ رہا تھا تو وہ پہلے آسمان پر نا دروازے کھلوا کر حوروں کو کھڑا کر کے آپ کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے. اتنی بات ابھی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل بھی آ گئے. جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے انہوں نے سلام کیا, حضور نے دیکھا جبرائیل بھی آ گئے. اب روح لینے کے لیے حضرت اسرائیل کھڑے. ہاں یہ ساری بات ذہن میں رکھیے گا, ایج بھی کسے بلائیے وہ. اب حضرت جبرائیل کھڑے, سلام کیا. حضور نے فرمایا جبرائیل کوئی خوشخبری تو دو, بشر نے کوئی خوشخبری تو دو.
انہوں نے کہا حضور جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اللہ نے جنت کو مزین کر دیا ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا سب میرے اللہ کی تعریف ہے، کوئی خوشخبری تو دو۔ انہوں نے کہا حضور جب میں آیا تو میں نے دیکھا فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا سب میرے رب کی تعریف ہے، کوئی خوشخبری تو دو۔ جب 2-3 خوشخبریاں سنا دی نا حضرت جبرائیل نے، حضور پھر کہتے ہیں کوئی خوشخبری تو دو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو میں بتا نہیں پایا؟ کیا ایسی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں یہ میرے اللہ کی تعریف ہے، تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو میں نہیں بتا پا رہا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل جو تم نے مجھے بتایا ہے نا یہ تو معلوم ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں چلا جاؤں گا۔ جبرائیل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ میرے بعد ان نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوگا؟ جبرائیل بتاؤ میرے بعد ان قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد جبرائیل مجھے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا پیار اپنی امت سے، وقت رخصت ہے اور خیال امت کا۔ حضور نے کہا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں انہاں دا کی ہونا ہے، ایک قرآن دے قاریاں دا کی ہونا ہے، انہاں نمازیاں دا کی ہونا ہے، میری امت دا بعد کی ہوئے گا؟ اب یہ جواب جبرائیل خود تو نہیں دے سکتے تھے نا، حضرت جبرائیل نے رب سے عرض کی کہ اللہ تیرا محبوب یہ پوچھ رہا ہے، اور سنو اسرائیل کھڑے انتظار میں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یا اللہ تیرا حبیب یہ پوچھ رہا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں بعد میں کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کو میرا سلام کرو اور محبوب سے کہہ دو۔ حضرت جبرائیل نے سلام کیا اور کہا اللہ سلام بھیجتا ہے، اور رب فرما رہا ہے اے محبوب رب نے سارے نبیوں اور ان کی امتوں پر جنت اس وقت تک حرام کر دی ہے جب تک تو اور تیرے امتی پہلے جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک تو اور تیرے امتی جنت میں نہ جائے۔ یہ ساری بات چیت طے ہو گئی۔ اب جب ساری بات چیت طے ہو گئی نا حضور نے اپنے غلاموں کے لیے مہر لگوا دی۔ رات کے 2:30 بجے حضور کا ذکر سننے والوں حضور نے میرے تمہارے لیے مہر لگوا دی زور سے۔ جب ساری بات چیت طے ہو گئی نا اب حضور نے حضرت اسرائیل کو اجازت دی، اسرائیل اب تمہیں اجازت ہے، اجازت مل گئی۔ روح مصطفیٰ جسم اقدس سے نکلی، بالکل نکلی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن میں نے کہا آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا ارے نکلی اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ۔ روح نکلی، جیسے ہی جسم اقدس سے روح نکلی نا پتہ کیا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، نیک بندے کی روح نکلتی ہے، فرشتے اسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ قرآن کہتا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ نیک بندے کی روح نکلتی ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں، ایک کہتا مینو دے میں لے جاؤں، ایک کہتا مینو دے، ایک کہتا مینو دے، ایک کہتا مینو دے، ہر فرشتہ سبقت کرتا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں اس کی روح لے کے میں جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ داتا علی اجمیری کی روح ہے، یہ داتا علی عبد القادر جیلانی کی روح ہے۔ ارے غوث الورا، جشن غوث الورا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی روح ہے، فرشتے سبقت کرتے ہیں۔ اور گناہگار کی روح ہوتی ہے، گناہگار ایک کہنا تو لے، ایک کہنا تو لے، کہنا تو لے، کہنا تو لے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی روح تو لے، تو لے، تو لے، تو لے، پتہ ہے تو لے، تو لے۔ کیسے وہابی دی روح ہے کہتے تو لے، تو لے، تو لے، تو لے۔ فرشتے نہیں لیتے۔ اور نیک بندے کی روح ایک کہتا میں لے کے جاؤں گا، ایک کہتا میں لے کے جاؤں گا۔ نیک بندے کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے، اسے کہاں رکھوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے جسم سے جو اعلیٰ مقام ہے وہاں رکھ دو۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے علیین۔ کیا ہے؟ اس کو علیین میں رکھ دو۔ یا اللہ یہ داتا علی اجمیری کی روح ہے، علیین میں رکھ دو۔ یا اللہ یہ عبد القادر جیلانی کی روح، علیین میں رکھ دو۔ یا اللہ یہ شاہ میرا کی روح، علیین میں رکھ دو۔ یہ زنجانی کی روح، علیین میں رکھ دو۔ یہ عبد القادر جیلانی علیین، یہ عبد الرحیم بغدادی کی علیین میں رکھ دو۔ ہر ایک بندے کی روح علیین میں۔ یہ ممتاز قادری کی روح ہے، علیین میں رکھ دو۔
یہ علم-الدین کی روح میں رکھ دو، ہر نیک بندے کی روح علیین میں رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم سے نکلی ہے تو جسم سے اعلیٰ جگہ وہاں رکھو تاکہ ان کی روح پریشان نہ ہو کہ جہاں سے نکلی ہوں بڑا اچھا مقام تھا، لیکن جہاں رب نے رکھا ہے وہ جسم سے بھی اچھا تھا، وہاں رکھ دو. اب موقع آیا جب اسرائیل کو اجازت ملی، حضور کی روح مبارک نکلی، لے کے اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے. یا اللہ یہ تیرے نبی کی روح ہے، کہاں رکھوں؟ فرمایا ہر نیک بندے کی روح کو تو علیین میں رکھوایا تھا کیونکہ ان کے جسم سے علیین اعلیٰ تھا. یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا علیین سے اعلیٰ تو ہم نے خود مصطفیٰ کا جسم ہے، لہذا اس روح کو واپس لے جاؤ. وعدہ پورا ہو گیا. اسرائیل اس روح کے لیے ہم نے نبی کے جسم سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں بنایا، واپس جا کر اسے نبی کے جسم میں لوٹا دو. ارے روح نکلی، بالکل نکلی، وعدہ پورا ہوا، رکھنا بالکل ہوا، لیکن اس کے بعد روح موت مسلط نہیں ہوئی، اسے واپس نبی کے جسم میں لوٹا دیا گیا. اس کی دلیل آپ کہو گے خضر الاسلام دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ابھی دلیل کیا ہے. جو بھی مرتا ہے موت مسلط ہوتی ہے، جنازہ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زور سے زور سے اور زور سے. میں پوچھا سب کا ہوتا ہے، نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ ارے سب کا ہوتا ہے، نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا جنازہ تب ہوتا نا جب موت مسلط ہو جاتی، آئی پر مسلط نہیں ہوئی. اور یہ بات مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ابو بکر جانتے تھے، عمر جانتے تھے، عثمان جانتے تھے، علی. انہوں نے نہیں کہا نماز جنازہ پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا جنازہ تو اس کا ہوتا ہے جس پر موت مسلط ہو جائے. یہاں تو خالی وعدہ پورا ہوا، اس کے بعد نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ. اس کا مفتی بریلوی کا تاجدار سے بنانے سکا اور بریلوی کا تاجدار کہنے لگا منافق یہ بندہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی تقریم ختم پورے بچے سے. آپ ٹائم دیکھ سکتے ہو، آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ سودا دیکھ کے ہوا ہے نا، مزہ تو بن دیکھے سودے میں ہوتا ہے. سودا دیکھ کے فیصلہ کیا تو کیا کیا؟ لو بھائی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا نہیں 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 نہیں، کیا کہنا ہے؟ واللہ کیا کہنا ہے؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں. کیا کہنا ہے؟ یہ بیچ میں جو ہے نا، بالکل بیچ میں سینٹر میں، یہاں تھوڑی کمزوری ہے. آگے بات کر واللہ بس یہ لائف ہے. بہت شکریہ. منافق یہ بندہ ہے ریاست نہ بلکہ بندہ ہے. جو مردہ کہے تم کو زندہ تھک گئے ہو تو بڑی کسر ہے ابھی.
جب تو زندہ ہے، جب تو زندہ ہے تو پھر یہ تو ہوگا جب تو زور سے ذرا، جب تو پھر یہ تو ہوگا، کیا ہوگا؟ شعر سنیے، جب تو پھر یہ تو وہ کیا ہوگا؟ سنیے ذرا کیا ہوگا؟ غلام نبی خلد میں جا بسے گا. جی ہاں 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 غلام نبی خلد میں جا بسے گا. تو پھر جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں ان کا گستاخ جلے گا. اور جو مصطفیٰ کا رسول ہے وہ ہمیشہ تین دن تک حضور کا جنازہ نہیں ہوا. حضور کا جنازہ جسم اقدس 3 دن تک زمین سے باہر رہا. کتنے دن تک؟ اور صحابہ کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا امام بنے کون مصطفیٰ کا؟ غلام رسول کون سی مسجد ہے تمہاری؟ حبیبیہ. علامہ صاحب کون سی مسجد ہے؟ مجاہد مسجد میں علامہ صاحب ہیں، حبیبیہ مسجد میں آپ ہیں. امام موجود ہو مسجد میں، آپ نماز پڑھنے جاؤ، ان کے ہوتے ہوئے کون امام بنے بھائی؟ ارے جب امام موجود ہے کسی کی کیا مجال کے امام کے ہوتے ہوئے امام بنے؟ میں پوچھتا ہوں 3 دن تک نماز جنازہ کا خیال صحابہ کو کیوں نہیں آیا؟ وہ جانتے تھے امام کا امام کون بنے، امام کا امام کون بنے. آئے یوں گھومتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، باہر چلے جاتے تھے، دعائیں دیتے تھے باہر. 3 دن تک بیٹا بیٹھ جاؤ، چھوٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس بچے کی خدمت کر دینا بھائی، بعد میں آپ لوگ اس کو کچھ دے دینا. 3 دن تک جنازہ نہیں ہوا. کیوں؟ 3 دن تک صحابہ آتے رہے، زیارت کرتے رہے، نماز جنازہ نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا صحابہ کا، حضور کا مزار کہاں بنے، حضور کی قبر انور کہاں بنے. کچھ نے کہا بیت المقدس میں بناتے ہیں، وہ نبیوں کی سرزمین ہے. کچھ نے کہا کعبۃ اللہ میں بناتے ہیں کیونکہ حضور کا جائے ولادت بھی مکہ ہے، وہاں مکے میں کعبے کے آس پاس حرم مطاف میں. کچھ نے کہا بیت المقدس میں. اسی پر اختلاف چل رہا تھا. حضرت صدیق اکبر آ گئے. بات حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلی کہ یہ چل رہا ہے کہ کہاں مزار بنے. اس حدیث کا راوی صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بات صرف صدیق اکبر نے حضور نے بتائی، یعنی امت کا سب سے بڑا مسئلہ بھی اس وقت حل کیا تو ابو بکر نے. آپ نے فرمایا میں نے رسول سے خود سنا ہے، میں نے رسول سے خود سنا ہے، نبی جہاں وصال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کے حجرے میں وصال ہوا، آپ نے فرمایا روزہ بھی یہی بنے گا. تو پھر وہی مزار بنا. اب سوال ہے کہ جب زندہ ہے تو مزار کیوں بنا؟ تو میں جواب دینے لگا ہوں، اور اتنا بڑا جواب ہے کہ آئندہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. بولا جب نبی زندہ ہے تو پھر قبر میں کیوں اتارا؟ جب نبی زندہ ہے تو مزار کیوں بنا؟ جب نبی زندہ ہے تو قبر شریف کے اوپر مٹی کیوں ڈالی؟ میں نے کہا ابھی جواب دے دیتے ہیں، ایڈا کیڑا اوکھا کام ہے. میں نے کہا شہید زندہ ہے،
شہید زندہ ہے. تو میں نے کہا قبر میں کیوں اتارا؟ قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے. میں نے کہا قبر میں کیوں اتارا؟ مٹی کیوں ڈالی؟ جنازہ کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس کا تو جنازہ بھی ہوا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے. نبی کا تو جنازہ بھی نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا جیسے سب کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ارے شہید زندہ ہے لیکن برزخ کا بیچ میں پردہ آ گیا، اب تم سمجھ نہیں سکتے شہید کی زندگی کو. قرآن نے کہا اب تم لا تشعرون. تو میں نے کہا شہید کو تو سمجھ نہیں سکتے تو نبی کو کیا سمجھو گے؟ اس لیے نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا داتا حضور کا واقعہ. داتا حضور ابھی میں بیان کر کے آیا ہوں وہاں پر. داتا حضور نے جب مسجد بنائی نا، داتا حضور نے جب مسجد بنائی نا تو پشتو بات والے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. داتا حضور نے پشتو پڑھ دیتا ہوں، ٹینشن نہیں ہے یار، پشتو بھی پڑھ دیتا ہوں. جب داتا حضور نے مسجد بنائی نا تو جو 2 نمبر مولوی ہوتے ہیں نا، 2 نمبر مولوی، ان کی 1 نمبر پیروں سے نہیں بنتی. ان کی 1 نمبر پیروں سے، ہاں، اور جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں ان کی 1 نمبر مولویوں سے نہیں بنتی. نہیں سمجھے بھائی؟ جو 2 نمبر پیر ہوگا اس کی کبھی بھی 1 نمبر مولوی سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کی بات کرے گا اور اسے برا لگے گا. اور جو مولوی 2 نمبر ہوگا اس کی 1 نمبر پیر سے نہیں بنے گی، کیوں؟ اس کی روٹیاں بند ہو جاتی ہیں. تو داتا صاحب جب لاہور آئے نا تو لاہور میں داتا ہو گئی. تو جو 2 نمبر تھے نا انہوں نے کہا رہے کدھر جا رہے ہو؟ داتا نے جو مسجد بنائی ہے اس کا تو قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو جو 1 نمبر تھے وہ داتا کی خدمت میں رہتے تھے. ان علماء نے کہا حضرت بڑا اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے تو ڈنڈورا پیٹ دیا شہر میں، وہ کہتے ہیں بڑی مسجد کا قبلہ ہی سیدھا نہیں. آپ نے فرمایا بولنے دو، کہنے دو. انہوں نے کہا نہیں حضرت اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو داتا صاحب نے فرمایا جو کہتے ہیں نا قبلہ سیدھا نہیں، انہوں نے سارے کہنا آج مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھیں. ساروں کو اعلان ہو گیا، سارے پہنچ گئے، آج مزہ آئے گا، سارے پہنچ گئے. اب جب داتا صاحب امامت کے لیے کھڑے ہوئے نا اور پیچھے والوں نے کہا منہ پیچھے اس امام کے منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف. تو جب آپ یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہو منہ کعبے کی طرف تو سامنے کعبہ تو نہیں ہوتا، سامنے تو دیوار ہوتی ہے. کہیں بھی کھڑے ہو کے بولو سوائے مکے کے، تو آپ جب کہو گے سوائے حرم مکہ کے، آپ کہو گے منہ کعبہ کی طرف، سامنے کیا ہوتا ہے؟ دیوار. جب سب کو بلوایا نا داتا صاحب نے اپنی مسجد میں اور ان مولویوں نے کہا منہ کعبے کی طرف، تو سب نے دیکھا سامنے دیوار نظر نہیں آ رہی، سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے. اب جب داتا صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے منہ پیچھے کر کے کہا ہاں بھائی کیڑا کہنا ہے قبلہ ڈنگا ہے. اب کیا بولے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو میں نے کہا داتا کا در وہ ہے، داتا لاہور سے کعبہ دکھا دیا کرتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. صرف 2 اشعار پشتوں کی اجازت ہے بھائی؟ اجازت ہے؟ اچھا میں نے کہا تھا میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جمہوری فیصلہ تھا، مجھے ماننا پڑ گیا کیونکہ جمہوریت ہے نا، تو جمہوریت ماننی. 2 اشعار خالی، اجازت ہے بھائی؟ میں کہوں گا میرا نبی، آپ نے کہنا سلطان ہے میرا نبی، پھر چپ ہی رہو، پھر میں خود ہی کہہ لوں گا یار اتنا کام کیا یہ بھی کر ہی لوں گا. سارا مجھے میرا نبی سرور زبان سرور زبان والو سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ میرا گھر ہونا در جا کار بھی اولاد بھی تو جان بھی، میرا گھر ہونا در جا سب آپ پر قربان ہے. مرحبا گنا حسن میرا نبی سلطان ہے، مرحبا گنا حسن میرا نبی
واہ 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 سمر خیستہ نبی سلطان میں واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان میں وایا کنا سبحان اللہ مربی بیستم بسے اوش پکر سے دیلا پاک رسول مشکی شنو استموزر دیلا پاک رسول مشکی شنو استموزر دیلا ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مصطفیٰ بعد والوں کو کیا ہوا پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی ارے چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے میں کیوں نہ کہوں آپ سارے کیوں نہ کہیں مرحبا اتنا حسین میرا نبی میرا نبی میرا نبی آخری شعر اس نعت کا آخری شعر مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لیندیاں تے خزو چ یوسف لے دو گٹکڑی کلاما سمجھ تو آ گئی ہوگی وایا کنا سبحان اللہ خزو چ یوسف لے دو گٹکڑی کلاما دکیں دلے وے سرور علامہ دکیں دلے وے سرور علامہ ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی 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 آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پھر لیتی دل میں دل میں چھڑیاں